آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کے وجہ مقصود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو یہ کائنات معرض وجود میں نہ آتی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں تو آج اس دھرتی کو وجود ملا ہے، اس دھرتی کے انبیاء کو وجود ملا ہے، اولیاء کو وجود ملا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات کبھی نہ ہوتی۔ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آخر میں بھیجا، لیکن بطور چیف گیسٹ بھیجا۔ آپ علیہ السلام چیف گیسٹ کی حیثیت سے، مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر کے اندر تشریف لا کر خاتم النبیین کے منصب پہ فائز ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب، ختم نبوت کی اہمیت، ختم نبوت کا نظریہ، یہ آج ہماری گفتگو کا محور عنوان ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنے سے پہلے، دلائل شروع کرنے سے پہلے، بطور تمہید آپ کی خدمت میں وہ چند معروضات پیش کر رہا ہوں جس کی بنیاد پر ہمیں اگلی گفتگو سمجھ آنی ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے پہلے بطور تمہید یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سرور کائنات کو بس آخری نبی مانا، اور جو انکار کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ بس صرف میں نے آخری ہی کا تو انکار کیا ہے، میں نے کوئی نبوت کا انکار تو نہیں کیا، میں نے حضور کی رسالت کا انکار تو نہیں کیا، نبوت کی پیغمبر ہونے کا انکار تو نہیں کیا، میں تو نماز روزے کا بھی قائل، حج زکوٰۃ کا بھی قائل، اذان و اقامت کا بھی قائل، غمی خوشی کا بھی اسلام میں قائل، صرف ختم نبوت کا انکار ہے تو نعوذ باللہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ میں اس اہمیت کے پیش نظر یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے اور ہمارے پاس ایک جسم ہے، دوسرا اس جسم کے اندر روح ہے۔ روح اور جسم کے ریلیشن شپ کو سمجھیں، روح اور جسم کے تعلق کو سمجھیں، روح اور جسم کے باہمی ملاپ کے اہمیت کو سمجھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر روح نہ ہو، صرف جسم ہو، یا صرف روح ہو جسم نہ ہو تو معاملہ بندے کا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے جزء لا ینفک ہے، انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان کی زندگی کے لیے یہ ہر طور ہونا انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر انسان کی زندگی چاہیے تو اس میں روح ہونی چاہیے، یا روح داخل ہو یا روح کا تعلق ہو تو بندہ زندہ رہتا ہے۔ روح موجود بھی نہ ہو، روح تعلق بھی نہ رکھے، اس جسم اور اس باڈی سے کنٹیکٹ میں بھی نہ رہے، اور اس کے اندر روح انٹر بھی نہ ہو تو اس آدمی کی زندگی زندگی نہیں ہوتی، اس کا جینا جینا نہیں ہوتا، وہ اس کی لائف نہیں، اس کی ڈیتھ کہلاتی ہے، اس کی زندگی نہیں، اس کا موت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام میں رسالت مآب کے بارے میں جملہ عقائد کے اندر عقیدہ ختم نبوت اس اہمیت کا قائل ہے، عقیدہ ختم نبوت اس اہمیت کا حامل ہے، عقیدہ ختم نبوت اس معیار پہ فائز ہے، عقیدہ ختم نبوت اس منصب پہ فائز ہے کہ اگر بندہ حضور کے لیے باقی عقائد تو مانے لیکن ختم نبوت نہ مانے تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے، جسم تو ہے اس میں روح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں تھوڑی سی تفصیل دے کر بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھو، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے کئی عقائد ہیں۔ ہم اللہ کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، اللہ کو عالم الشہادہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، مالک الملک بھی مانتے ہیں، مالک یوم الدین بھی مانتے ہیں، ذوالجلال والاکرام بھی مانتے ہیں، محیی اور ممیت بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ موت دے گا، اور رب نے زندگی لکھی ہو، دنیا کی سب طاقتیں مل کے موت نہیں دے سکتی،
اور اللہ نے موت لکھی ہو، دنیا کی سب طاقتیں مل کے بندے کو زندگی نہیں دلا سکتی۔ ہم اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، یہ سارے نظریات کے قائل ہیں، لیکن کوئی بندہ کہے میں یہ سب کچھ تو مانتا ہوں، اللہ کی طاقت کو بھی، اللہ کی خالقیت کو بھی، اللہ کے مالک ہونے کو بھی، روز جزا کے مالک ہونے کو بھی، جنت و دوزخ بنانے والے کو بھی، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ رب نے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اتقیاء بھیجے، اصفیاء بھیجے، اللہ نے کائنات کی پیدائش کی ہے، رب نے زندگی دی ہے، رب موت دے گا، یہ ساری باتیں مانتا ہوں، پر ایک بات نہیں مانتا، میں توحید کا قائل نہیں ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں ہے، میں سب کچھ مانتا ہوں، تو کیا اسے اسلام کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی؟ ہر مسلمان کہے گا باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی نظریات بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی معاملات میں ہے، توحید پہلے ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ رب خالق ہے، یہ تو فرعون کا بھی دعویٰ تھا کہ اللہ ہے، لیکن اس کا نظریہ تھا زمین کا خدا میں ہوں۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں حج بھی کرتا تھا، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا تھا، صحیح بخاری میں ہے بیت اللہ کو گرا کے نئی تعمیر بھی کی تھی اس نے، اور پھر وہ تلبیہ بھی پڑھتا تھا جو احرام میں آپ اور ہم میقات سے احرام پہن کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ ابو جہل پڑھتا، چھوٹے سی ترمیم کرتا، وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، آپ کی دربار میں حاضر، احادیث پاک اس پہ گواہ ہیں، وہ کہتا لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میرا یہ بھی نظریہ ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا جملہ کہتا الا تملکہ، اللہ جن کو تو نے ملکیت دے دی ہے، جن کو ملک اور طاقت دے دی ہے، وہ بھی تیرے شریک ہیں، بس یہ توحید کا انکار کرتا، باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم بھی اگر اس بندے کو مسلمان مانے جو رب کی تمام صفات مان کے توحید کا انکار کرے، ایسا مواحد تو فرعون بھی ہے، ایسا مواحد تو ابو جہل بھی ہے۔ پھر کیا مسئلہ تھا کہ ابو جہل کو بدر میں 24 کفار کے سرداروں میں سب سے بڑا سردار سمجھ کے گردن کو اس کی اصل سے بالکل اتنی نیچی جگہ سے کاٹا گیا کہ اس کی گردن سب گردنوں میں اوپر نظر آئی۔ پھر کیا وجہ تھی؟ ابو جہل کا جنازہ نہیں ہوا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ ابو جہل کو عام قبروں کی طرح قبر نہیں ملی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لہا انائن نتلا ان کو فرمایا ہے کہ یہ تو بدبودار لوگ ہیں، ان سے تو شرک کی بو آتی ہے، ان کو تو ایک کنویں میں ڈال دو۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ بابا وجہ ایک ہے، عقائد بھی مانتا تھا، مسائل بھی مانتا تھا، اپنے معاملے پہ دین بھی جانتا تھا، پر توحید نہیں مانتا تھا۔ ابو جہل ڈکلیئر ہو گیا، توحید کا قائل نہیں تھا، کافر اعظم بن گیا، توحید کا ماننے والا نہیں تھا، دشمن اول بن گیا۔ پتہ چلا توحید رب کے عقائد کے بارے میں بنیاد ہے، رب کے عقائد میں بیس ہے، رب کے عقائد کے معاملے میں یہاں سے مسئلہ شروع ہو کے یہیں پہ مسئلہ ختم ہوتا ہے کہ توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ جب ہم توحید کے بارے میں اللہ کے عقائد کے اندر اتنے مضبوط ہیں تو بعین ہی ایسے رسالت معاب کے بارے میں عقائد و نظریات ہیں۔ اب ایک بندہ آئے وہ کہے میں حضور پاک علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں، محمد ابن عبداللہ مانتا ہوں، حضرت رسول اللہ کو آمنہ کا در یتیم مانتا ہوں، حضرت عبداللہ کا لخت جگر مانتا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا مانتا ہوں، حضرت امیر حمزہ اور عباس کا بھتیجا مانتا ہوں، اور یہ بندہ وہ نظریہ پیش کرے کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت سودا تک ایک ایک بیویوں کے شوہر بھی ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ
فاطمہ رضی اللہ عنہن اپنی 4 بیٹیوں کے والد بھی ہیں، پیغمبر اپنے 3 بیٹوں کے ابا بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام مکہ بھی ہیں، حضور پاک امام بیت المقدس بھی ہیں، حضور امام الانبیاء بھی ہیں، امام حرم مدنی مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، پیغمبر کی غار بھی مانتا ہوں، مزار بھی مانتا ہوں، پیغمبر کی معراج بھی مانتا ہوں، ہجرت بھی مانتا ہوں، پیغمبر کے ابو بکر کے الف سے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم کی یا تک پیغمبر کے ایک ایک صحابی کو مانتا ہوں، میں پیغمبر کی نبوت مانوں، پیغمبر کے صحابہ کی خلافت مانوں، یہ تمام نظریوں کا قائل ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سب سے بڑھ کے جس کو نبوت ملی، جس کو پیغمبری ملی، جس کو رسالت ملی، جس کو درجہ ملا، جس کو مقام ملا، جس کو مرتبہ ملا، جس کو حیثیت ملی، جس کی ویلیو سب سے بڑھ کے ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام ہے۔ اور وہ یہ بھی مانے کہ پیغمبر علیہ السلام اس وقت امت کے لیے سفارش کریں گے جب رب نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ کے علاوہ اس کائنات میں میدان محشر کے اندر کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو حضور پاک سفارش کریں گے۔ حضور پاک ساقی کوثر بھی ہیں، حضور شافی محشر بھی ہیں۔ وہ یہ بھی مانے حضور امام الانبیاء ہیں، اور امام وہ ہے جو مقتدیوں کے اس جگہ میں ٹھہرا ہوتا ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ بھی مانے باقی انبیاء کو معراج آسمانوں پہ ہوئی، حضور کو معراج آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، صریف الاقلام سے اوپر، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نیچے ٹھہر گیا کہ آگے جاؤں تو پر جل جائے۔ وہ وہاں تک حضور گئے ہیں جہاں تک نہ کوئی نبی مرسل گیا ہے، نہ جہاں تک ملک مقرب گیا ہے، حضور وہاں گئے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بندے اور خدا میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ بندہ اور خدا جانتے ہیں، دنیا میں اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس جگہ تک حضور کا مقام ہے۔ میں یہ سب کچھ مانتا ہوں۔ حضور پاک پہ قرآن اترا، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، سورت فاتحہ سے سورت ناس تک، الف لام میم سے عما یتساءلون تک، قرآن کریم کے 86 مکی صورتیں، 28 مدنی صورتیں، 540 رکوع، 120 پاؤ، قرآن کی 7 منازل، 114 صورتیں، 30 پارے۔ وہ کہے میں سب کچھ مانتا ہوں، پر ایک بات میں مجھے چھوٹ دے دیں، میں حضور کو نبی مان کے خاتم النبیین نہیں مانتا، نبی مان کے خاتم الرسل نہیں مانتا، نبی مان کے خاتم پیغمبر نہیں مانتا۔ ہم کہیں گے تو نے پورا دین مان کے بھی کچھ نہیں مانا، جیسے اس نے اللہ کے لیے سب کچھ مانا تھا، توحید کا انکار کیا، ابو جہل بنا ہے۔ تو نے بھی سب کچھ مانا، ختم نبوت کا انکار کیا، امت کا ابو جہل بنا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے جب پیغمبر کی ختم نبوت اتنی اہمیت کی حامل ہے، ختم نبوت کا معاملہ اتنا برتر و بارہ اعلیٰ و اولا ہے، اتنا ختم نبوت کا معاملہ ہائی لسٹ میں موجود ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس معاملے پہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ باقی نبوات کی مرتبات، رتبات و معجزات و درجات کے اوپر انحصار ہے۔ اگر اسے مانا تو سب مانا، اسے چھوڑا تو سب چھوڑا۔ ہم نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آئے ہوئے آپ لوگوں کو یہ میسج دینا ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ پروگرام برائے پروگرام نہیں ہے، یہ ایک پارٹی سیلیبریٹ بطور ایک پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حضور کے فرمان کی بات ہے، شریعت اور دین کی بات ہے، مذہب اور اسلام کی بات ہے۔ ختم نبوت کا نظریہ وہ نظریہ ہے جس نظریے کو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں لکھا ہے کہ قرآن کی 100 آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے، حضور پاک نے 210 احادیث میں بیان کیا ہے۔ ختم نبوت تو وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کا خون لگا ہے، وہ نظریہ ہے جس پر تابعین کی قربانی لگی ہے، وہ نظریہ ہے جس پر ختم نبوت کے معاملات میں آج تک مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، آج تک مسلمانوں کی نبضیں چلتی ہے، آج تک اسلام کے معاملے میں روح موجود ہے۔ تو وہ نظریہ ختم نبوت کا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں حضور پاک کی ختم نبوت دین کی بنیاد ہے، حضور پاک کی ختم نبوت دین کا بیس ہے، حضور پاک کی ختم نبوت دین کا معیار ہے، حضور کی ختم نبوت دین کی اساس ہے۔ اگر اسے مانا سب کچھ مانا، اسے چھوڑا پورا دین چھوڑا۔
میں نے اہمیت پہ بات کی ہے، میں نے ابھی دلائل پیش نہیں کیے، میں نے اہمیت اجاگر کی ہے، ابھی ایویڈنس پیش نہیں کیے۔ میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس عقیدے پہ دلائل سنو گے، جس نظریے پہ دلائل سنو گے، جس نظریے پہ میں آپ کے سامنے ایویڈنس پروف لاؤں گا، جس نظریے پہ زبان خدا، زبان مصطفیٰ پیش کروں گا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس عقیدے کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ دین کی بنیاد ہے، اس عقیدے کا مرتبہ یہ ہے وہ دین کی اساس ہے، اس عقیدے کا مرتبہ یہ ہے اگر اسے مانا تو سب کچھ مانا۔ آؤ میں دلائل شروع کر رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی دلائل تو بہت سی جگہ موجود ہے، لیکن میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس آیت کو آپ اور ہم قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھولیں تو پہلی نظر پڑتی ہے، وہ آیت پیش کر رہا ہوں جو پہلے صفحے پر سورۃ بقرہ پر پہلے رکوع پر پہلے صفحے پہ وہ آیت موجود ہے۔ رب کریم نے ایمان کی بنیاد کی بات کی ہے، رب کریم نے ایمان کی بیس کی بات کی ہے، رب کریم نے ایمان لانے کی ترتیب کی بات کی ہے۔ رب کریم نے سورۃ بقرہ پہلا رکوع پہلا صفحہ میں قرآن کریم کے پہلے صفحات پہ اللہ فرماتے ہیں اے محمد کریم علیک التحیۃ والتسلیم، جو آپ کی جماعت ہے اس کے ایمان کی ترتیبوں میں تین بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد جو ہے وہ پچھلی کتابیں ہیں، ایک بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور ایک بنیاد جو ہے وہ روز آخرت، روز جزا، یوم الدین، قیامت، میدان محشر، آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، رب فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کی طرف جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کے قرآن پہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا، آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ سے پہلے رب نے بھیجا، یعنی تورات ہے، یعنی زبور ہے، یعنی انجیل ہے، یعنی صحائف ہے، یہ ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب کریم نے حضور کے یارانہ پیغمبر کے صحابہ کی بات کی، رب کریم نے حضور کے گھرانہ، حضور کی اہل بیت کی بات کی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن اتر رہا ہے، اس وقت کی بات ہے جب وحی کا نزول ہے، اس وقت کی بات ہے جب وحی اتر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، رسول امین کے پاس آتے ہیں، قرآن کریم لے کر آتے ہیں، صحابہ کے ایمان کی بنیادیں بتاتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین ہے۔ پچھلی کتابیں جسے تورات حضرت موسیٰ پہ اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری، زبور حضرت داؤد پہ اتری، صحائف حضرت ابراہیم وغیرہ پیغمبر پہ اترے۔ صحابہ کا ایمان یہ بھی ہے کہ تورات اپنے زمانے میں سچی کتاب تھی، انجیل اپنے زمانے میں سچی کتاب تھی، زبور اپنے زمانے میں سچی کتاب تھی، صحائف اپنے زمانے میں سچے تھے۔ اور یہ صحابہ کے ایمان کی بات وما انزل الیک، اس کے بعد رب نے کتاب اتاری، اسے قرآن کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں، کلام مجید کہتے ہیں، کتاب حمید کہتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتے ہیں، انہ لقرآن کریم کہتے ہیں، فی کتاب مکنون کہتے ہیں، فی صحف مکرمہ کہتے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ کہتے ہیں، بأیدی سفرۃ کرام بررہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو فرمایا تھا، جبرائیل پہلے موسیٰ کے پاس گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے کوہ طور پہ بلایا تھا، انہوں نے 40 راتوں کا اعتکاف کیا تھا، تو نے اکٹھی تورات اٹھا کے دے دی تھی۔ پھر تو حضرت داؤد کے پاس گیا تھا، انہوں نے اپنے معبد خانے میں چلہ کشی فرمائی تھی، پھر تو نے پوری زبور اٹھا کے ایک وقت میں دے دی تھی۔ پھر تو حضرت عیسیٰ کے پاس گیا تھا، وہ بھی اپنے معبد خانے میں عبادت کے اعتکاف کرتے تھے، جب عبادت پوری ہوئی تو نے انجیل اکٹھی اٹھا کے دے دی۔ اے جبرائیل یاد رکھنا، اب محمد الرسول اللہ آیا ہے، کائنات کا سردار آیا ہے، انبیاء کا امام آیا ہے۔ اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ تو نے اکٹھا دینا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ تو نے یک بارگی سے دینا ہے، من جملۃ واحدہ دینا ہے، جی نہیں۔ اس کے صحابہ ہوں گے، کبھی مکہ میں سوال کریں گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہیں گے، تو نے آیت اتار دینی ہے۔ اس کے پاس کفار آئیں گے، چاند کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ کہیں گے، تو نے جواب میں آیت اتار دینی ہے۔ اس کے پاس لوگ آئیں گے، يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ کہیں گے، تو نے احکام نساء کو اتار دینا ہے۔ اس کے پاس لوگ آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، 3 سال ہو گئے ہیں، یہاں پر وحی نہیں آئی، جبرائیل تو نے جانا ہے، وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، پیغمبر کے چہرے کی قسم اٹھا کے یہ آیت میں نے
دینی ہے، تو نے نورانی پروں پہ پرواز کر کے اس کے پاس آیت دینی ہے، والضحیٰ کہہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی قسم کھانی ہے، واللیل اذا سجا کہہ کے پیغمبر کے زلف کا تذکرہ کرنا ہے، پھر اعلان کرنا ہے ما ودعک ربک وما قلی. یہ بکواس کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی فیک تھنک ٹینک ہے، غلط کہہ رہے ہیں. نہ تیرے اللہ نے نہ تجھ سے دشمنی کی ہے، نہ تیرے اللہ نے تجھ سے تعلق توڑا ہے. ہاں جب پیغمبر کے دانت کی بات آئے گی تو نے یاسین کہہ کے پیغمبر کے دانتوں کی عظمت بتانی ہے. پیغمبر کے سینے کی بات آئے گی تو نے علم نشرح لک صدرک کہہ کے پیغمبر کے سینے کا مقام دینا ہے، مرتبہ حیثیت بتانی ہے. ہاں وہ وقت آئے گا جب پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جائیں گے تو نے یہ کہہ کے آیت پہنچانی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جبرائیل ہاں جب یہ مدینے میں جائیں گے پھر تو نے آیت اتارنی ہے وہذا البلد الامین. ہاں جبرائیل تو ان کے پاس جائے گا جب ان کے صحابہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں ایک نابینا آئے گا، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ کر پیغمبر سے سرگوشی چاہے گا. کافر کہیں گے ہم سے بات کرو، لیکن نابینا صحابی کہے گا یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. اگر پیغمبر کریم اس نابینا صحابی سے تھوڑے وقت کے لیے چہرہ پھیرے تو اس صحابی کی عظمت، ایمان، تقوی، طہارت، للہیت، پاکیزگی کو دیکھ کے آیت مجھ سے لینی ہے، اتارنی حضور پہ ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یتزکی. محبوبہ مجھ سے منہ نہ پھیریے، یہ تو آپ کا حکمدار ہے، دلدار ہے، وفادار ہے، تابعدار ہے، فرما بردار ہے. ہاں جبرائیل تو نے اس نبی کے پاس جانا ہے، جب یہ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہو تو ان کو یہ حکم دینا ہے کہ میرے صحابہ وہ ہیں، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹانا. ولا تعد عیناک عنہم. پیغمبر آپ کی دونوں آنکھیں انہی صحابہ پر، دونوں آنکھیں انہی اہل بیت پر، دونوں آنکھیں اسی جماعت پر رہے، کیوں یہ وہ لوگ ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. یہ دن بھی نہیں دیکھتے، یہ رات بھی نہیں دیکھتے، یہ سردی بھی نہیں دیکھتے، یہ گرمی بھی نہیں دیکھتے، یہ موسم بھی نہیں دیکھتے، اللہ کو پکارتے ہیں. ہاں جب ان کا معاملہ آئے تو نے یہ آیات اٹھا کے ان کی طرف پہنچ جانا ہے. یہ جبرائیل یہ وہ ہے جب اس پیغمبر علیہ السلام کے لیے قرآن آئے گا، مکہ میں ہوگا تب بھی دینا ہے، مدینہ میں ہوگا تب بھی دینا ہے، یہ بدر میں ہوں تب بھی دینا ہے، اور خندق ونحق میں ہوں تب بھی دینا ہے، فتح مکہ کے بعد ہوں تب بھی دینا ہے. ان کے داڑھی کے 18 بال سفید ہوں. 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے تبوک پہنچے تو نے جیش العسرہ کی آیات اٹھا کے وہاں بھی پہنچنا ہے. اور یہ 1.25 لاکھ صحابہ سے مخاطب ہوں. 9 ذی الحجہ ہو، عرفہ کا دن ہو، مقام رحمت پہ ٹھہرے ہو، عرفات کا میدان ہو، تو نے وہاں پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیات لے کے اس کے پاس پہنچنا ہے. جبرائیل امین یہ وہ نبی ہے، اسے بلانا نہیں ہے، اس کے پاس جانا ہے. یہ وہ نبی ہے، اسے طلب نہیں کرنا، مطلوب بن کے جانا ہے، اسے نہیں پکارنا بلکہ اس کے پاس پہنچنا ہے. حتیٰ کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ پہ ہو تو نے وہی لے کے وہاں بھی جانا ہے. تو اس قرآن کریم کو اس نبی پہ اتارنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا والذین، وہ صحابہ یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، پہلی کتابیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کیا حضور کی کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہے؟ حضور کی نبوت کے بعد اور نبوت آنی ہے، حضور کی رسالت کے بعد اور رسالتیں آنی ہے، حضور کی پیغمبری کے بعد اور پیغمبر آنے ہیں. اس نبی کے بعد نبوت جاری ہے، یا اس نبی کے بعد قیامت آنی ہے. رب کریم نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. ان صحابہ نے حضور کے بعد کسی نبی کو نہیں ماننا، کسی ولی کے نبوت کی بات نہیں کرنی، کسی کتاب کی بات نہیں کرنی، کسی وحی کی بات نہیں کرنی، کسی کلام خدا کی بات نہیں کرنی. کلام خدا ہے تو مصطفیٰ پہ ہے، کلام الہ ہے مصطفیٰ پہ ہے، کلام قرآن ہے، قرآن میں ختم ہے. پہلی کتابیں ایمان کا حصہ، اللہ کا قرآن ایمان کا حصہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب قیامت تو آ سکتی ہے، میدان حشر تو آ سکتا ہے، میدان محشر تو آ سکتا ہے، نیا نبی مبعوث نہیں ہو سکتا. اب جب اس حد تک اللہ کے قرآن نے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کیا کہ پہلی کتابیں مانے، پھر قرآن مانے، پھر قیامت مانے، وما انزل من قبلک کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے
पूरे कुरान को उठा के देखो। मैं बड़े चैलेंज, तहद्दी और दावे से कहता हूँ, किसी जगह यूं नहीं फरमाया वमा उन्जिला मिन बादिक, हुजूर के बाद भी नाज़िल होगा, हुजूर के बाद भी उतरेगा, हुजूर के बाद भी वही जारी, हुजूर के बाद भी कुरान जारी, हुजूर के बाद भी कलाम जारी, हुजूर के बाद भी नई नबुव्वत जारी। जी नहीं, नहीं, नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वबिल आखिरति हुम युकिनून, जो नाज़िल हुआ हुजूर पे मुकम्मल, जो उतरा हुजूर पे मुकम्मल, जो भेजा गया हुजूर पर मुकम्मल, जो कलाम आया हुजूर पर मुकम्मल, जो कुरान आया हुजूर पर मुकम्मल, जो रब के अहकामात आए हुजूर पर कामिल, मुकम्मल, मुकम्मल। इसके बाद न नई किताब है, इसके बाद न नया रसूल है, इसके बाद न नया पैगंबर है, इसके बाद न नया नबी है, इसके बाद न नई किताब है, इसके बाद न नई शरीयत है। अल्लाह फिर क्या है? फरमाया वबिल आखिरति हुम युकिनून, वबिल आखिरति हुम युकिनून। इसके बाद कयामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। जब अल्लाह ताला ने इस तरह खत्म नबुव्वत को कुरान के पहले सफ़े पे बयान किया, तो मुझे बताएं अहमियत कुरान और कितनी होगी। जब पहले सफ़े पर अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत के नजरिए को इस तरह वाशगाफ अल्फाज में खोल के वाज़े अंदाज में नबुव्वत मोहम्मदी के बाद, रिसालत मोहम्मदी के बाद, पैगंबरी मोहम्मदी के बाद कयामत की बात कर दें, तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है, पीछे रहता ही कुछ नहीं है। तो किस बुनियाद पे हम माने कि हुजूर के बाद भी किताब आ सकती है, या वही आ सकती है, या नया नबी आ सकता है? मेरे साथियों, याद रखें, रब्बे करीम ने रसूल करीम की ड्यूटी लगाई है। सूरत अनआम है, आयत नंबर 44 है। अल्लाह फरमाते हैं वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूब मुस्तफ़ा, कुरान आप पे उतरा, इस कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह ने क्या बताया है, इसकी तशरीह भी आपने करनी है। हुजूर की जिम्मेदारी है, हुजूर कुरान की वजाहत फरमाएं, हुजूर की जिम्मेदारी है कुरान की एक्सप्लेनेशन दें, हुजूर की जिम्मेदारी है कुरान की तफसीर करें, तशरीह करें, तौज़ीह करें, कुरान पाक की मुकम्मल बात समझाएं। ये हुजूर की जिम्मेदारी है। आओ इस आयत को हुजूर ने हमें कैसे समझाया। हम दरबार मुस्तफ़ा पे जाते हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे हाज़िरी देते हैं। क्या अहदीस पाक में, फरामीन नबवी में, अक़वाल रसूल में, अहकामात मुस्तफ़ा में, तालीमात पैगम्बर में हमें इस आयत की तशरीह कहीं दिखती है कि अल्लाह पाक ने पहली किताबों की, फिर कुरान की, फिर क़यामत की बात कर दी? क्या हुजूर पाक ने भी इसकी तशरीह कर दी? जी जी, मैं दिखाता हूँ। जामे तिरमिज़ी है, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने पैगम्बर के सहाबी, हिब्रुल उम्मा, पैगम्बर के चचा ज़ात, अजीम सहाबी, अजीम मुफस्सिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस पाक लिखी है। नबी पाक ने आयत की तशरीह फरमाई, अपने हाथ मुबारक को यूं उठाया, पैगम्बर के हाथ मुबारक में 5 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों को बंद किया, 2 उंगलियों को यूं खड़ा फरमाया। इधर देखिए, पैगम्बर करीम ने ये 2 उंगलियां खड़ी की, एक शहादत की उंगली, एक इसकी नेबर फिंगर, इसकी पड़ोसन उंगली, यूं 2 उंगलियां मुबारक को उठाया और पैगंबर इस्लाम ने सहाबा कराम को, उम्मत को नजरिया देने की बात फरमाई। फरमाया लोगों आओ सुनो, तुम्हारा पैगंबर तुम्हें कुछ बता रहा, समझा रहा, कुछ बात दे रहा। आओ, सहाबा के कान हुजूर की ज़बान की तरफ मुतवज्जे हुए। आका ने फरमाया आना वस्साअतु कहातैन, ऐ लोगों जैसे ये 2 उंगलियां हैं, ये उंगली है, ये उंगली है, इसी तरह मैं और कयामत यूं इकट्ठे बना के भेजे गए। पता चला इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई नई उंगली नहीं है, हुजूर और कयामत के दरमियान नया नबी नहीं, नई नबुव्वत की बात ही नहीं, नई रिसालत की बात ही नहीं है, नई पैगंबरी की बात ही नहीं है। तो जब आका नामदार ने
ختم نبوت کی بات ہمیں یوں سمجھائی، حضور پاک نے قرآن کی آیت کی تشریح یوں کر دی، نبوت نے قرآن کی وضاحت، تفسیر، تشریح، ایکسپلینیشن یوں فرمائی کہ میں اور قیامت یوں اکٹھے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب جو نایا آنے کی بات کرے، نایا آنے کا دعویٰ کرے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ سچا ہو سکتا ہے؟ بولیے بلند آواز سے، کیا کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے سچا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آؤ میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور پاک کے بعد کوئی نئی نبوت کی بات کرے وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ آؤ ذرا ورق پلٹتے ہیں، ایک سچے نبی کی بات کرتے ہیں۔ توجہ توجہ، میں آپ کا ذہن جہاں لے جانے لگا ہوں شاید ابھی تک عوام کا نہ پہنچو۔ ایک سچے نبی کی بات کرتے ہیں، اس سچے کی جس کی ماں کو قرآن نے امہ صدیقہ کہہ کے سچی کہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کی ماں کو بھی قرآن نے صدیقہ کہا ہے۔ اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کے اور اس کی اماں کے کھانے پینے کے ذکر کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کانا یأکلان الطعام، ان کے کھانے پینے کی بات کی ہے۔ آؤ اس سچے کی بات کرتے ہیں جس کے لیے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ آیات اتاری، رب نے حضور کو فرمایا اے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اس سچے بندے کی بات صحابہ کو سنائیں۔ میں اس سچے کی بات کرنے لگا ہوں جس پر کتاب انجیل اتری، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اس سچے کی بات کرتا ہوں۔ آخری زمانہ میں حضور نے فرمایا وہ بھی تشریف لائیں گے، فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، تم میں وہ سچی کا بیٹا سچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا جب زمین پہ آئیں گے اماما و حکما، امت کی قیادت کریں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت مٹا دیں گے۔ وَلَا يَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے۔ وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، مال پیش ہوگا انکار کر دیں گے۔ ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى قَبْرِ، پھر میری قبر پہ آئیں گے حج اور عمرہ کر کے۔ فَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبر پہ مجھے سلام کریں گے۔ لَأُجِيبَنَّهُ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دوں۔ میں اس سچے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نبی آئیں گے، اچھا تو جب آئیں گے سچے نبی ہوں گے، حضور کے بعد آئیں گے۔ کیوں؟ یقتل الدجال، انہوں نے دجال کو قتل کرنا ہے۔ کس پلیس پہ؟ علی باب لد، اسرائیل کا سٹی لد، اس شہر کے ایئرپورٹ پہ اس کو فنار کرنا ہے، مارنا ہے، انہوں نے آنا ہے۔ اچھا یہ تو سچے نبی، ان پہ تو کتاب اتری، اللہ ان کا تو اپنا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ حضور کے بعد آئیں گے۔ اچھا چلو جھوٹا نہیں آ سکتا کہ دعویٰ کرے، سچا نبی تو آ رہا، اپنے سچے کلمے والا، سچی کتاب والا، سچے دین والا، وہ آ رہا۔ کیا اسے اجازت ہے وہ اپنے کلمے کی دعوت دے، اپنی کتاب پہ عمل کی دعوت دے، نبوت عیسوی کی بات کرے؟ فرمایا جی نہیں، سچا نبی آئے گا، سچی کتاب والا، سچے کلمے والا، سچے دین والا، سچی نبوت والا، سچی رسالت والا، سچی پیغمبری والا، سچے مذہب والا، سچے کلمے والا، لیکن اسے بھی ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے اتباع کا معاملہ۔ وہ جب سچا رہا ہے وہ اپنے کلمے کی دعوت نہیں دے رہا، سچا آ رہا ہے وہ اپنی کتاب کی دعوت نہیں دے رہا، سچا آ رہا ہے
اپنے مذہب کی وہ بات نہیں کرتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اور اس نبی کا کام تو صرف دجال کو مارنا تھا، اسی لیے ان کو بھیجا۔ جب سچی کتاب، سچی نسب، سچے کلمے، سچے دین والا، سچی نبوت والا حضور کے بعد اپنا کلمہ نہیں چلا سکتا تو مرزا گندی نالی کا گندا کیڑا کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کے بعد سچے کے لیے گنجائش، اسپیس، معاملہ، پرمیشن، اجازت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کلمے کی دعوت دیں، وہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے، وہ قرآن مصطفیٰ کا مانیں گے، وہ مذہب مصطفیٰ کا مانیں گے، وہ امتی کے طور پہ آئیں گے، اپنا کام کر کے تشریف لے جائیں گے۔ وہ سچی کتاب والا اپنی وحی نہیں سنا سکتا تو مرزا تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی فیک، یہ تو ہے ہی ڈھونگ، یہ تو ہے ہی دو نمبر۔ اس کو کہاں سے پرمیشن ملی؟ اس کو کہاں سے اجازت ملی؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جیسا ان لوگوں نے سوچا ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت پہ مہر اللہ نے لگائی ہے، اور خدا کا آرڈر لوہے کا گارڈر کسی کا باپ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو رب العزت کے معاملات ہے۔ اسے کس بنیاد پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے یا اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور میرے ساتھیوں توجہ رکھنا، میں نے آپ کی خدمت میں اہمیت کی بات بھی کی، آیت کی بات بھی کی، احادیث کی بات بھی کی، اور سچے نبی کی آمد پہ حضور کی اتباع، چاروں باتیں کی۔ آؤ میں پانچویں اور آخری بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنے لگا ہوں۔ توجہ میرے دوستو، اس وقت اگرچہ عارضی جنگ بندی ہو چکی ہے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں، اگرچہ عارضی جنگ بندی ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہماری امت کو سمجھنی چاہیے، ہماری عوام کو سمجھنی چاہیے، بیسک پوائنٹس ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا انڈیا کافر ملک ہے، امریکہ کافر ملک ہے، برطانیہ کافر ملک ہے، پاکستان نے انہیں تو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، تو اسرائیل کافر ملک ہے، اسے ایکسپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہم سے نیو جنریشن سوال کرتی ہے۔ کالج یونیورسٹی سے ہمارے دوست آئے ہوئے، وہ پوچھتے ہیں کہ یار اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ سنیں، باقی دلائل اپنی جگہ کہ قائد اعظم نے اس کو اس دھرتی پہ ناجائز بچہ کہا ہے، مسلمانوں کے سینے پہ خنجر کہا ہے، باقی اپنی جگہ، لیکن کیا آپ کو اسرائیل بننے کی ہسٹری پتہ ہے؟ تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، آیت سنو نہیں پتہ۔ تو جب آپ کو یہ نہیں پتہ تو آپ کس بیس پر یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے؟ آؤ میں آپ کے سامنے نوجوانوں اسرائیل بننے کی ہسٹری پیش کرتا ہوں۔ جس طرح قادیانیت نبوت اسلام کے سینے میں گویا خنجر ہے، ایسے اسرائیل اس دھرتی پہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر ہے۔ قادیانیوں نے جو اپنا ربوہ یہاں بنایا، آپ کو پتہ ہے اس ربوے میں انہیں اپنی جنت بنا رکھی ہے۔ آپ تو بڑے حیران ہوں گے، ایسے تو ہمارے اکابر نے نام نہیں بدلا، ایسے تو ربوہ کو چناب نگر نہیں کہا، وہاں اپنی جنت بنا رکھی ہے، ادھر ان کی حوریں گھومتی ہیں، ادھر ان کے غلمان ہیں، ذرا جا کے تو دیکھو، پورے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری ترتیبیں ہیں، ایسے ہی اسرائیل کو معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے بہت سے ممالک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو یہ جگہ اس پر بھی برطانیہ ناجائز قابض تھا۔ جرمنی سے یہودی جب مار کھا کے نکلے وہاں سے، یہ کچھ بچے کھچے، تو یہ اس وقت فلسطین کے علاقے میں آئے کہ دیکھو ہم یہودی ہیں، ہم تورات کے پیروکار ہیں، اور ہمارے پیغمبر یہودی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ، ہم ان سب کا معاملہ اسی بیت المقدس کی سرزمین سے ہے۔ تو ہمیں اگر یہاں رہنے کے لیے مکان دے دی جائیں تو ہم 2-4 گھر اپنی کالونی بنا کے اپنی جگہ میں رہیں گے، تاکہ ہم اپنے نبیوں کے مقدسات کو دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں۔ اور پھر مسلمانان فلسطین کو حضرت عمر کے دور کا رضی اللہ عنہ وہ معاہدہ یاد کرانے لگے کہ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے خلیفہ دوم حضرت عمر نے اجازت دی تھی کہ یہودی یہاں آ کے زیارت تو کر سکتے ہیں نا، بیت المقدس تو ہم سب کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اس طرح کی باتیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی آپ زمین لے لیں،
یہ باتیں ہوئیں، اس وقت عرب علماء میں اور علماء دیوبند میں ایک اختلاف پیدا ہوا۔ عرب علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر یہودی یہاں ماتحت رہنا چاہتے تو انہیں زمین بیت المقدس کے قریب کی بیچ دی جائے۔ خیر ہے، اگر کوئی کنال 2 کنال ایک یہودی لینا چاہتا ہے، کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے، دے دیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو، مفتی اعظم متحدہ ہندوستان مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی علمی اور فقہی فراست کو۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ عرب علماء کی عظمت ہمارے سامنے مسلم اپنی جگہ، لیکن ہم یہ جائز نہیں کہیں گے کہ یہودی وہاں زمین خرید سکے۔ انہیں رہنا ہے رینٹ پہ رہیں، کرائے پہ رہیں، ان کو زمین بیچنی نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ حضرت عمر جیسے مدبر وقت آدمی نے، جب اس وقت کے وہاں کے عیسائی یوں وَهُمْ صَاغِرُونَ جیسے قرآن کی حالت کہتے ہیں نا، ذلیل ہو کر آئے اور یوں چابیاں دی تھی، تو اس نے بھی ان کو یہاں ریزیڈنسی نہیں دی تھی، فار رینٹ کی بات کی تھی، تو آپ انہیں بیچیں نہیں۔ لیکن عرب علماء کہنے لگے یار بیچارے ہیں، ذلیل ہو کے آئے ہیں، کیا ان سے کرایہ لینا، ایک ہی دفعہ بیچ دو، خیر رہیں گے، زیارت ہی کریں گے، کون سا مسئلہ۔ تو انہوں نے جگہ خریدنی اور بیچنی شروع کر دی۔ انہوں نے کچھ جگہ لے لی اور اس پہ کالونیاں، ٹاؤن شپ یہ قائم کر لی اپنے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چلتا رہا چلتا رہا۔ اس دوران تحریک چلی، تحریک پاکستان کی۔ وہ کہتے تھے نا، لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ہندوستان سے پاکستان نکلا، معرض وجود میں آیا۔ جب پاکستان بن گیا، اس کے بعد کی بات ہے جب فلسطین کی زمین بھی یہودیوں کے ہاتھوں کیسے آئی، جس وقت ان مسلمان